من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور وہی علم سے متعلقہ چند گزارشات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ علم کے اوپر میں کافی کلام کر رہا ہوں کیونکہ جتنی بے رغبتی فی زمانہ اس قیمتی ترین چیز سے عوام الناس میں، مسلمان عوام میں پائی جاتی ہے، وہ اور کسی چیز سے اتنی بے رغبتی میں نے نہیں دیکھی ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی قیمتی دولت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہزارہا مسائل خود حل کر سکتا ہے، بہت گناہ اور ثواب میں تمیز کر سکتا ہے، نیکی بدی میں کر سکتا ہے، حرام حلال کے اندر فرق محسوس کر سکتا ہے، پاک و ناپاک کو پہچان سکتا ہے۔ اب اس سے خود ہی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہ علم نہ ہو تو پاک کو ناپاک، ناپاک کو پاک، حلال حرام بنا لے گا، حرام کو حلال سمجھے گا، گناہ کو ثواب اور ثواب کو گناہ سمجھا جائے گا، ہدایت کو گمراہی، گمراہی کو ہدایت سمجھ کے اختیار کیا جائے گا، جو ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے۔ یہ جو بہت ساری عوام الناس غلط کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے اور اس میں پھر پکی ہو جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ علم سے دور ہیں۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے دینی ادارے چل رہے ہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک انگلیوں پہ گن کر باقی کو ان کو چھوڑ دیں، باقی تقریباً تمام اس طرح کے اداروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہری بچے جو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سمجھدار قسم کے ہیں، وہ بہت کم مائل ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے شاید کہ ہم نے جیسے ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک جلن کا، کڑھن کا، ایک دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، کھلاڑی بن جائے، گلوکار بن جائے، اچھا اداکار بن جائے، سیاست میں آ جائے، فلاں مقام حاصل کر لے۔ لیکن آپ 1 کروڑ والدین کو کھڑا کر لیں، ان میں سے چند ایک ہی ایسے ہوں گے جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمارا بیٹا ایک اچھا عالم بن جائے، ایک اچھا مفتی بن جائے۔ گویا کہ دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کی دوڑ میں حصہ داری، یہ ہر ایک کو یاد ہے، لیکن دین اسلام کا جو حق ہم پر ہے، دین اسلام کی خدمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہم الزام دیتے ہیں علماء کو کہ جی یہ علماء جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ لے کے جاتے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ کیسے ہوگا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ پھر لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جدید مسائل کو لے کے جاتے ہیں تو ہم اس کے علماء ہی نہیں ملتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ لے جائیں تو بہت سارے علماء نے جی ہمیں منع کر دیا، کلوننگ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے انشورنس کے مسائل ہیں، جدید جو بزنس کے طریقے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ ہے، اس کے بارے میں ہم جا کے معلوم کرتے ہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوتا۔ یہ بس دقیانوسی قسم کے علماء ہیں، پرانی شاید چیزیں پڑھ رہے ہیں اور یہ آج وقت کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طریقے سے جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ واقعی ہمارے عام دارالعلوموں میں، دینی مدارس میں جدید مسائل پہ بہت کم توجہ کروائی جاتی ہے، قدیم مسائل پہ مکمل توجہ ہے، جو بیکار نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بچہ وہاں سے فارغ ہوتا ہے، معاشرے میں عملی طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار، بظاہر ہم کہتے ہیں تیار ہے، اور اس کے پاس آ کے لوگ اس قسم کے کویسچنز کرتے ہیں تو وہ اپنی جان چھڑاتا ہوا نظر آتا ہے، اس پہ کلام نہیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سلیبس میں کمی ہے، یقینی سی بات ہے کمی ہے ہمارے پڑھانے کے انداز میں، اور اس موجودہ معاشرے میں جس طریقے سے ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اس ذمہ داری کے احساس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، یہ اس میں تھوڑی کوتاہی ہے، اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے اعتراض کرنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ ایک چیز کی نشاندہی تو کر دیتے ہیں، یہ کمی ہے، یہ خطا ہے، یہ خرابی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ عملی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ خود آگے آئیں نا۔ جو آپ کمی محسوس کرتے ہیں کہ جی آج کل کے علماء کو جدید مسائل پہ بولنا نہیں آتا، تو آپ عالم بنیں، جدید مسائل پہ دسترس حاصل کریں اور اس کمی کو پورا کریں۔ کیونکہ آپ جو یہ تنقید کر رہے ہیں، یقینی سی بات ہے یہ دیندار پہ تنقید ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ دین اسلام کہ یہ واضح علامات ہیں، اور اس علامت میں جب آپ کمی ظاہر کریں گے اور یہ آپ کی بات غیر مسلم تک پہنچتی ہے، کسی اور شخص تک پہنچتی ہے، تو وہ اسلام پر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ یہ مذہب شاید اس کی تعلیمات نامکمل ہیں، کہ جو خالصتاً مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ان سے دور ہیں۔ تو پھر اس طرح تو آپ کی تنقید سے ایک طریقے سے مذہب پر انگلی اٹھ سکتی ہے، تو پھر مذہب تو ہمارا ہی نہیں ہے نا، آپ کا بھی تو ہے، تو پھر آپ کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ایسے اپنے بچوں کو کیوں نہیں آپ اس طرف لے کر آتے؟
آپ اپنے بچے کو صرف بزنس مین بنانا چاہتے ہیں کہ دین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو اچھا پڑھائیں، اس کو مالی لحاظ سے فارغ کریں اور اس کو اس طرف لے کر آئیں تاکہ وہ دین کی خدمت کرے اور ان جدید مسائل پر اچھی طرح دسترس حاصل کر کے لوگوں کی علمی تشنگی اس اسٹیج پر بھی ختم کرنے کی کوشش کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ لیکن اس ذمہ داری کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، انگلی اٹھانے کے لیے سب تیار ہیں، جب اپنی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو منہ چھپا کے کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیں گے پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کرم۔ مولوی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں۔ فرمائیے۔ پہلا ہے کہ اگر صبح کی نماز جیسے وقت سے چھوٹ جائے تو بعد میں کب پڑھنی چاہیے؟ جیسے بچوں کو اسکول بھیج کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو پہلی رکعت نکل گئی اس کی نا، تو دوسری رکعت میں جب ہم فارغ جا کے شامل ہوئے ہیں تو اس کے بعد جب ایک رکعت ہم نے بعد میں پڑھی ہے تو کیا اس میں ہم سورت پڑھیں گے، ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ وہ علم کی فضیلت بتائی ہے کہ دل کرتا ہے کہ سارے کام بندہ چھوڑ کے نا بس علم ہی سیکھے۔ تو ابھی ماشاءاللہ بچوں کا بھی ہے، گھر کا بھی ہے، تو اگر قرآن حفظ کرنا چھوڑ دیں، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی کیا کچھ یعنی کہ حصہ ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے نا ترجمے سے، یہ آپ کے ماشاءاللہ میں سارے پروگرام دیکھتی ہوں تو ترجمے سے میں نے قرآن شروع کیا ہوا ہے، تو میں صبح جیسے یاسین پڑھتے ہیں، رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتی ہوں، تو میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو کیا میں گناہگار ہوں گی؟ میں کہتی ہوں کہ قرآن شروع کی ہے، پہلے میں نے کتنی دفعہ شروع کی ہے، کبھی 19 سپارے پڑھے ہیں، پورا قرآن جیسے آپ بار بار پروگرام میں کرتے ہیں نا تلقین کہ پورا قرآن پڑھنا چاہیے، تو پورا نہیں پڑھا نا، تو تقریباً میری بھی 35 سال 36 سال عمر ہو گئی ہوئی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ تو زندگی میں پورا پڑھ لینا۔ تو یہ ہے کہ اگر میں ان کو صورتوں کو پڑھتی ہوں تو پھر مجھے کافی دیر لگے گی نا، کیونکہ اور قرآن میرے پاس کنز الایمان کا ہے، وہ میں نے شروع کیا ہے ترجمے کے ساتھ نا۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بالکل بتاتا ہوں۔ اور کوئی کال ہے، سوال ہے آپ کا؟ ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں حالہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میرے 3 کوشچن ہے۔ پہلا کوشچن ہے کہ اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ اور قربانی کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا کوشچن ہے کہ شاید حدیث ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جب ایک غزوہ میں دانت مبارک شہید ہوئے تھے تو حضرت اویس کرنی نے بھی آپ کے عشق میں اپنے دانت مبارک شہید کیے تھے، تو اس کو دلیل لے کر وہ اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، تو کیا وہ حدیث صحیح ہے یا یہ دلیل لگانا صحیح ہے؟ اور بولیں۔ جی تیسرا کوشچن ہے کہ جو بڑی عمر والی عورتیں جیسے ہمارے امی والے ہیں وہ قرآن کے جو قوانین یعنی نون ساکن نون تنوین کے قانون جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتی، ان کے بغیر اگر قرآن پاک پڑھیں تو یا قرآن پاک پڑھنا صحیح ہے؟ اور کیونکہ ان کے ذہن میں نہیں آتی وہ قوانین تو کیا وہ قرآن پاک صحیح ہے پڑھنا؟ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو بھائی جان اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ بند کر دیجیے گا اور پھر سوال کریں جلدی سے، ٹھیک ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم۔ چلیں آپ بہرحال بعد میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں خاص طور پہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور ریسیور پہ آواز سنیں گے، ٹیلی ویژن پہ سنیں گے تو یہ ڈیلے ہوتا ہے، جو ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر پہنچتی ہے دیر سے، ٹھیک ہے نا، آن ایئر ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی حسین بات کر رہا ہوں چنیور سے۔ جی فرمائیے۔ ضرور ایک سوال ہے کہ جو نماز میں ہم جب پینٹ پہنی ہوتی ہے تو میں نے سنا تھا کہ جو نماز میں ہم کپڑا فولڈ کر لیتے ہیں، پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں نیچے سے، جی تو اس کو ایسا یہ کپڑا کوئی بھی بازو میں فولڈ کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بس یہ پوچھنا تھا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں پرانے ذہن کا کہا جاتا ہے،
انہیں دقیانوسی کہا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا اس وجہ سے بعض اوقات صحیح بھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دارالعلوموں کی طرف رخ کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی بچے آتے ہیں جن کو لکھنا تک نہیں آتا، تو ان کو پھر لکھانا بھی سکھاتے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ پڑھ کر ایک عالم بن جاتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ عالم بن جانے کے بعد دینی علوم ان کو حاصل ہو جاتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یقیناً مقام ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے موجودہ دور کے اعتبار سے ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہونا، تو بہت ساری تعداد یقیناً ایسی ہے جو اس قسم کے جدید مسائل پہ رہنمائی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، جس سے لوگ پھر دین سے بدزن ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں وہی گزارش کر رہے تھے کہ جب آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں، اور اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ جو بچے اکثر اس طرف مائل ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، جس کی بنا پر پھر انگلش لینگویج پہ سے بھی ان کو آگاہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ جدید تحقیقات جو نیٹ وغیرہ پر ہے یا انگلش میں بکس ہیں ان کو نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے سلیبس میں یقیناً کمی ہے کہ اس قسم کی چیزیں شامل ہی نہیں کی گئی ہیں، تو کمی ضرور ہے۔ لیکن اس کمی کو پورا کرنے کی ذمہ داری کیا صرف داڑھی والے پر ہے، امامے والے پر ہے، علماء پر ہے، آپ پر نہیں ہے؟ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ میدان معاشر میں اگر جنت میں جانے کا سب کو حکم ہو تو میرے خیال میں ایک بے نمازی، بغیر داڑھی والا، دین سے بالکل دور، جس کو علم بالکل بھی نہیں ہے، وہ شاید دیندار کو دھکا دے کے آگے بھاگ جائے گا کہ پہلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ جنت میں جانے کا ہر ایک متمنی ہے، اور جنت میں جانے کے بلند مقامات کے حصول کا ہر ایک ارادہ بھی رکھتا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ جنت صرف داڑھی والے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہے، بس مسلمان ہونا شرط ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آخرت میں بلند انعامات، بلند درجات، بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کا ہر ایک قصد و ارادہ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، تو پھر دین اسلام کی برکت سے جب سب کو وہاں مقام مل رہے ہے تو اس دین اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آخرت میں انعام ہو تو جی میں سب سے آگے، اور دنیا میں جو دین کے لیے کام ہو تو میں سب سے پیچھے۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ کریں جی، داڑھی والے کریں، امامے والے کریں، میں دنیا کا کام کروں گا، لیکن جب جنت ملنے کی باری آئے گی اسی اسلام کی برکت سے تو سب سے آگے آپ ہوں گے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ میں حسیب جاوید خان گونڈیا انڈیا سے بول رہا ہوں، مہاراشٹر سے۔ جی فرمائیے۔ کوشچن میرا یہ ہے کہ دو کوشچن ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ جب ہم نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کافی بڑی ہونے کی وجہ سے حافظ صاحب جو ہم سے کوشچننگ ہے، سوری اپنا جو